آج کی ویڈیو میں ہم حضرت بی بی مریم کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت بی بی مریم ایک مخلص اور پیر عامر بندی تھی جس کی زندگی میں بہت سی ایسی باتیں ہوئیں جنہوں نے ہمارے ایمان کو اور عقیدے کو اور تقوی اور صبر کو بڑھا دیا۔ وہ اپنے علم و عزت کے مقابلے خوبصورت اور قابل قدر مخلص تھیں۔ قرآن پاک میں بھی ان کے بارے میں بہت سی آیاتیں ہیں جو ہماری روح کو تر و تازہ سے بھر دیتی ہیں۔ آپ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ جب حضرت حنا کو حمل ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانگی کہ اگر ان کے یہاں لڑکا ہوا تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑ دیں گی، یعنی دنیا کے کام ان سے نہ لیں گی۔ لیکن ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، تو ان کو تعجب ہوا کہ ان کی منت پوری نہ ہو سکی، کیونکہ لڑکی بیت المقدس کی خدمت لڑکوں کی طرح نہیں کر سکتی۔ جب حضرت مریم سن شعور کو پہنچی تو سوال اٹھا کہ بیت المقدس کی امانت کس کے سپرد کی جائے، تو یہ ایک نے خواہش ظاہر کی کہ مقدس امانت اس کے سپرد کی جائے، چنانچہ قرعہ ڈالا گیا۔ وہ قرعہ حضرت زکریا کے نام کا نکلا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے قریب ہی ایک حجرہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مخصوص فرما دیا تاکہ دن کے وقت حضرت مریم علیہ السلام وہاں عبادت فرما سکیں۔ رات کے وقت وہ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی خالہ عائشہ یعنی زوجہ کے پاس لے جاتے اور حضرت مریم علیہ السلام رات وہاں بسر فرماتی۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے شب و روز عبادت میں مصروف کرتی۔ ان کا زہد و تقویٰ بنی اسرائیل میں ضرب مثل بن گیا اور ان کی مثالیں دی جانے لگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو وہاں اکثر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے پھل اور دیگر نعمتیں دیکھتے جن سے ان کو حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ کی رحمتوں کا اندازہ ہو جاتا۔ حضرت مریم اپنے خاص دنوں میں مسجد سے باہر نکلتی تھیں یا کسی بھی اور ضرورت کے لیے، جیسے کہ پانی اور کھانا وغیرہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایک بار آپ کسی حاجت کے لیے نکلی تھی اور پھر مسجد اقصیٰ کی مشرق کی طرف تشریف فرما تھیں کہ اللہ کے فرشتے حضرت جبریل سامنے آ گئے اور انسانی شکل میں آئے۔ تو مریم نے دیکھا تو کہنے لگی، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تو متقی اور پرہیزگار ہے۔ تب جبریل نے کہا، میں کوئی انسان نہیں ہوں اور آیا اسی لیے ہوں کہ آپ کو پاکیزہ بچہ دوں۔ مریم کہنے لگی، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی بشر انسان نے مجھے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا، اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ کو آسان ہے، اور یہ ہم اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں کہ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے اور حوا کو بغیر ماں کے اور اب آپ کی اولاد کو بغیر باپ کے پیدا کریں، مطلب کہ وہ عیسیٰ بچپن میں لوگوں کے لیے باعث سعادت و رحمت ہوں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے اور لوگوں سے اللہ کی عبادت کروائیں گے۔ حضرت جبریل نے مریم کی قمیص کے گریبان میں پھونک ماری تھی تو وہ پھونک شرمگاہ تک خود پہنچی اور اسی طرح حمل ٹھہر گیا۔ آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبریل کو مریم کے پاس بھیجا گیا تھا اور آپ انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے مریم کی گریباں میں پھونک ماری، نہ کہ نعوذ باللہ شرمگاہ کے مقابل ٹھہرے، بلکہ وہی پھونک نیچے مقام تک پہنچ گئی اور فرمایا گیا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، یعنی روح۔ آگے فرمان ہے، پھر وہ اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی، مطلب کہ بچے کے ساتھ، پھر اس کو دور جگہ لے گئے، اور یہ اسی لیے فرمایا کہ حضرت مریم جب پریگننٹ ہوئی تو تنگ دل یعنی کہ ڈپریسڈ ہوئیں کہ لوگ ان کے متعلق غلط الزام عائد کریں گے۔ جب آپ پر حمل پریگننسی کے علامات ظاہر ہوئے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے ایک نیک و پرہیزگار شخص کو اس کی جھلک پڑی۔ اس کا نام یوسف بن یعقوب تھا جو کہ کارپینٹر تھا اور وہ مریم کا خالہ بھی تھا۔ یوسف کو اس بات سے انتہائی حیرت ہوئی کیونکہ مریم کی دیانت و پاکیزگی اور عبادت کو خوب جانتا تھا، پر اس سب کے باوجود وہ آپ کو پریگننٹ بھی دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کے سامنے آ کر بات چیت کرنے لگا، اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ مریم نے کہا،
جی ہاں، بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ یوسف نے پھر پوچھا، کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ مریم نے فرمایا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ یوسف نے پھر کہا، تو اچھا اپنی خبر دو۔ تو مریم نے فرمایا، اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے، اپنی طرف سے ایک نشانی کی، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور وہ دنیا و آخرت میں عزت والا ہوگا، اور لوگوں سے بچپن میں بھی اور بڑھاپے میں بھی کلام کرے گا، اور صالحین میں سے ہوگا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی مریم سے یہی سوالات کیے تھے، اور مریم نے یہی جوابات دیے تھے۔ واللہ عالم، لوگوں نے نعوذ باللہ مریم کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدنام کیا اور ان پہ تہمت و الزام لگائے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں میں یہ بات مشہور اور عام ہوئی تھی کہ حضرت مریم پریگننٹ ہو چکی ہیں، تو جن لوگوں کا زکریا کے ہاں آنا جانا تھا انہوں نے آپ کے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ حضرت مریم کا کہنا تھا کہ جب وہ تنہا ہوتی تھی تو وہ بچہ ان کے ساتھ بات چیت کرتا تھا، اور جب ان کے ساتھ کوئی ہوتا تھا تو پیٹ میں خدا کی تسبیح کرتا تھا۔ لوگوں کی باتوں اور بہتان سے تنگ آ کر مریم لوگوں سے چھپ کر رہنے لگی اور ایک دور دراز جگہ میں اپنے کو ڈال لیا۔ پھر ان کو لیبر پین کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، مطلب جب آپ کو مخصوص حالت و تکلیف شروع ہوئی تو آپ انتہائی مجبور ہو کر جیسے تنکے کا سہارا لے رہی ہوں اور کوئی آپ کے پاس موجود نہ تھا، لہٰذا مریم کھجور کے تنے کو پکڑ بیٹھی۔ روایات کے مطابق وہ کھجور والی جگہ وہی ہے جہاں اب بیت لحم بنا ہوا ہے، جو عظیم الشان عمارت ہے۔ تو خیر، جب مریم وہاں پہنچی تو کہنے لگی، ہائے افسوس، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس سے انتہائی تکلیف و فتنے کے وقت موت کی تمنا نہ کہ خودکشی کے جواز کا پتہ چلتا ہے، اور مریم نے یہ تمنا اسی لیے کی تھی کہ آپ کو پتہ تھا کہ لوگ آپ کو برائی اور بدکاری کی طرف تہمت زدہ کریں گے، الزام لگائیں گے اور آپ کی بات کو سچ نہ جانیں گے۔ آگے فرمان ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف پکڑ کر ہلاؤ، تم پر تازہ تازہ کھجور جھڑ پڑیں گی، پھر کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پریگننٹ عورت کے لیے کھجور خشک ہو یا تازہ، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور درختوں میں کوئی درخت اس درخت سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت و اکرام والا نہیں جس کے نیچے حضرت مریم ٹھہری۔ حضرت مریم لوگوں سے تنگ آ کر دور جگہ جا کر رہنے لگی اور کھجور اور چشمے کے پانی سے گزارا کیا۔ آگے فرمان الہی ہے کہ پس اگر تو کسی انسان کو دیکھے تو کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہٰذا آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ کہنے سے مراد ہے کہ اشارے سے سمجھا دے۔ اسی طرح کے چپ کے روزے ان کی شرائط میں جائز تھے، جس میں کھانے کے ساتھ بات چیت بھی بند ہوتی۔ پھر کچھ عرصے لوگوں نے مریم کو گم پایا، وہ لوگوں سے دور تھی۔ پھر اچانک مریم لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ کے ساتھ آپ کا بچہ عیسیٰ بن مریم بھی تھا۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، یہ تو انتہائی حیرت و تعجب والا برا کام کر لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بد کردار عورت تھی۔ لوگوں نے آپ پر الزام تراشی کی اور انتہائی جھوٹ کا پلندہ آپ کی بابرکت ذات پر اچھالا۔ پھر حالت تنگ ہو گئی اور توکل کا مدد وہی ذات رہ گئی، تو مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، مطلب کہ مریم نے لوگوں کو اشارے سے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو تو تمہارے سب سوالات کا جواب اس سے ملے گا۔ تب سرکش لوگوں نے کہا، ہم کیسے اس سے بات کریں جبکہ یہ انتہائی دودھ پیتا گود کا بچہ ہے؟ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ دن کے دودھ پیتے بچے تھے، فوراً بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، مجھے بابرکت بنایا ہے، اور اس نے مجھے جب تک میں زندہ رہوں نماز و زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور اس نے مجھے بنایا ہے ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی مجھ پہ سلامتی ہے، اور جس دن میں مروں گا اور جس دن اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مریم کے آخر میں فرماتے ہیں، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنایا ہے، بے شک تم بری بات لاتے ہو، قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ذرا ذرا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور اللہ کی شایان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔ اس نے ان کو علم کے احاطے میں گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔